نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ریاض الصالحین کا جو جلد اول ہے والیوم 1، اس کی حدیث نمبر 730 730 نمبر حدیث سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے، اور کچھ احادیث کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اب پچھلی حدیث کی مجلس میں ہم نے جو ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، کتاب ادب الطعام، یعنی کھانے کے متعلق جو آداب ہیں، کھانے پینے کے متعلق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے، ان کے متعلق کچھ چیپٹرز چھوٹے چھوٹے اور پھر کچھ بہت ہی اہم احادیث جو ہیں ان کا سلسلہ ہمارے پچھلی مجلس سے شروع ہوا تھا، اور اس سلسلے کی پہلی 2 احادیث جو ہیں وہ بھی ہم نے پچھلی مجلس میں دیکھی تھی۔ پہلی حدیث جو گزری تھی 768، کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا نام لو، یعنی آغاز میں بسم اللہ پڑھو، اور پھر دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یہ سب سے پہلی اور بنیادی جو تعلیم اس حدیث سے ہمیں ملی، اور اس کے بعد پھر دوسری حدیث ہم نے پچھلی مجلس میں دیکھی تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے یا کھانا کھانے لگے تو اللہ کا نام یاد کر لے، یعنی بسم اللہ پڑھ لے، اور اگر کھانا کھانے کے آغاز میں بسم اللہ یا اللہ کا نام لینا کوئی بھول جائے تو اس طرح کہہ لے بسم اللہ اولہ و آخرہ، یعنی اول اور آخر دونوں حالتوں میں اللہ کے نام سے۔ تو یہ 2 اس کی بنیادی اور پہلی احادیث جو ہیں وہ ہم نے اپنی مجلس یا پچھلے سبق میں ہم نے دیکھی تھی، اور اس سے ہمیں ایک عام فہم سی چیز جو ہے وہ ہمیں اس سے یاد دہانی بھی ہوئی کہ جب بھی ہم کوئی چیز کھانا پینا جو ہے وہ شروع کریں تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینا مسنون ہے، بلکہ ضروری ہے، بلکہ اس کی بہت زیادہ ترغیب ہے، بہت زیادہ اس کی تاکید جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ بسم اللہ کہنے سے مطلب پوری آیت بسم اللہ نہیں، پوری آیت بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن صرف بسم اللہ کے دو الفاظ یا ایک کلمہ بسم اللہ جو ہے صرف وہی پڑھ لینا جو ہے وہی کافی ہے۔ اور مسنون جو ہمیں احادیث ملتی ہیں اس میں صرف یہ کلمہ یا 2 الفاظ جو ہیں بسم اللہ، صرف اس کا ہی نام ہمیں ملتا ہے، یہ الفاظ ملتے ہیں جس سے ہمیں نیت جو ہے یا اللہ کے نام سے کسی کام کے شروع کرنے کا ارادہ جو ہے وہ پورا کا پورا اس میں شامل ہوتا ہے، پورا کا پورا اس میں سمجھا جائے گا۔ اسی موضوع کو لے کر آگے چلتے ہیں، اور اگلی احادیث جو ہے وہ بھی اسی موضوع کے گرد گھومتی ہیں، اور بہت ہی عام فہم سی احادیث ہیں۔
ان میں سے اکثر احادیث جو ہیں وہ اس سے پہلے ہماری نظر سے گزر بھی چکی، اور ان کا معنی اور مفہوم بھی جو ہے وہ بھی بالکل سادہ سا ہے۔ تو آگے دیکھتے ہیں ہم حدیث نمبر 730، 730 نمبر حدیث۔ آج کے سبق کی جو پہلی حدیث ہے یہ صحیح مسلم سے، یہ یہاں پر امام نووی نے اس میں شامل کیا اس چیپٹر میں، جو کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہونے اور کھانے کے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ یہاں تمہارے لیے نہ رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ ہی رات کا کھانا ہے۔ اور جب کوئی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے لیکن داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے کہ تمہیں یہاں رات گزارنے کا ٹھکانہ مل گیا ہے۔ اور جب کھانے کے وقت میں بھی اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے کہ تمہیں شب باسی یعنی رات گزارنے کا ٹھکانہ اور کھانا دونوں مل گئے ہیں۔ تو یہ گویا اس حدیث میں دو جو روزمرہ کے ہمارے معمولات ہیں، روزمرہ کے ہماری جو مطلب ہمارے گھروں میں ہونے والے جو معاملات ہیں ان کا تذکرہ ہے کہ ایک تو گھر میں داخل ہونا اللہ کا نام لے کر، اور دوسرا کھانا شروع کرنا اللہ کا نام لے کر، یہ دونوں بہت ضروری ہیں۔ اگر ان دونوں کے شروع کرنے سے پہلے یا ان دونوں سے پہلے اللہ کا نام نہ لیا جائے تو شیطان جو ہے وہ دھمکتا ہے۔ گھر میں اگر بغیر اللہ کے نام لیے داخل ہوں تو شیطان جو ہے وہ بھی ساتھ داخلہ ہو جاتا ہے، اور شیطان بھی ساتھ پھر رات اور دن جو ہے جو بھی وقت ہے وہ گزر بسر کرتا ہے، وہاں پر گزر بسر کرتا ہے۔ اور اگر اسی طرح سے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ کہی جائے تو پھر شیطان جو ہے اس کا کھانا وہ بھی شامل ہوتا ہے، یعنی شیطان کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آؤ تم بھی ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ، اور جہاں پر شیطان موجود ہو وہاں پر پھر اللہ کے ذکر سے غفلت اور گناہ کے کاموں کی طرف زیادہ جھکاؤ جو ہے وہ یقیناً اس کا ایک راستہ جو ہے وہ کھل جاتا ہے۔ تو لہذا اس اعتبار سے یہ حدیث جو ہے یہ بھی ہمارے لیے اہم ایک پیغام ہے۔ اور گھر میں داخل ہونے کی دعا جو مسنون الفاظ ہیں وہ مختلف، کچھ ملے جلے الفاظ جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں، لیکن یہ اب صحیح مسلم اور ابو داود کی ایک حدیث جو ہے اس کے مطابق جو مسنون دعا ہے اس کا تذکرہ یا اس کو یہاں پر کوٹ کیا کہ بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و علی ربنا توکلنا، یعنی اللہ کے نام سے ہم داخل ہوئے اور اللہ ہی کے نام سے ہم نکلے اور اپنے رب پر ہی ہم نے بھروسہ کیا۔ تو یہ دعا ہے، اور اس کے علاوہ اس سے ملتے جلتے کچھ اور بھی الفاظ کے ساتھ ایک دو دعائیں اور بھی ملتی ہیں جو مسنون ہیں۔ تو ہمیں بہرحال گھر کے اندر داخل ہونے کی، گھر سے باہر نکلنے کی، ٹوائلٹ میں جانے کی اور باہر نکلنے کی، اور اس طرح سے جو چھوٹے چھوٹے روزمرہ کے ہمارے جو معاملات ہیں ان سے متعلقہ جو مسنون دعائیں جو ہیں وہ ہمیں ضرور یاد رکھنی چاہیے، یاد کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو بھی ہمیں یاد کرانی چاہیے اور اس کی تاکید جو ہے وہ بھی کرنی چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے سے اعمال ہیں لیکن ان کا فائدہ جو ہے وہ بہت بڑا بڑا ہے، بہت بڑے بڑے فوائد دینے والی یہ دعائیں ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں اٹھتے بیٹھتے ہمارے زندگی کا حصہ ہونی چاہیے۔ تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں، یہ دعا کو ایک دفعہ دوبارہ سے دوہرا لیتے ہیں یا دہانی کے لیے۔ بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خارجنا و علی ربنا توکلنا، اللہ کے نام کے ساتھ ہم داخل ہوئے اور اللہ کے نام سے ہم نکلے اور اپنے رب پر ہم نے بھروسہ کیا۔ تو جو کوئی یہ پڑھ کر گھر میں داخل ہوتا ہے تو شیطان جو ہے اس کا داخلہ گھر میں بند ہو جاتا ہے، شیطان اس کے ساتھ گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگلی حدیث جو ہے 731، یہ حدیث جو ہے یہ بھی صحیح مسلم سے ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ کسی کھانے میں شریک ہوتے تو ہم کھانے میں اس وقت تک ہاتھ نہ ڈالتے، یعنی اس وقت تک ہم کھانا شروع نہ کرتے جب تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ ڈال کر پہل نہ کر فرما لیتے۔ ایک مرتبہ ہم کھانے میں آپ کے ساتھ شریک تھے کہ اچانک ایک لڑکی آئے
کہ گویا اسے دھکیلا جا رہا تھا، یعنی تیزی سے آئی، ایسے جیسے کسی نے اس کو کھینچ کر کھانے اس کی طرف مطلب بھیج دیا یا دھکیل دیا، اور کھانے میں سے اپنا ہاتھ ڈالنے لگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر ایک دیہاتی آیا، اور وہ بھی اسی طرح تیزی سے آیا، گویا اسے دھکیلا جا رہا تھا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو شیطان اس کو اپنے لیے حلال سمجھتا ہے، اور وہی شیطان اس لڑکی کو بھی لایا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے وہ اس کو حلال کر لے، اس کھانے کو حلال کر لے۔ تو میں نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر وہ اس دیہاتی کو لایا تاکہ اس کے ذریعے سے کھانے کو حلال کر لے، تو میں نے اس دیہاتی کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً اس شیطان کا ہاتھ ان دونوں کے ہاتھوں سمیت میرے ہاتھ میں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لیا اور کھانا تناول فرمایا۔ تو یہ حدیث جو ہے، اس میں ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک واقعہ جو ہے اس کی طرف ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ کس طرح سے یقیناً اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم کر دیا کہ یہ شخص دیہاتی اور جو ہے اور لڑکی جو ہے وہ بغیر اللہ کا نام لیے کھانے میں شامل ہو رہی ہیں، اور اس کو شیطان جو ہے وہ دھکیل کر رکھ لایا ہے، اور شیطان بھی اس کھانے میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ جو بصیرت اور علم تھی اس کے مطابق ان دونوں کے ہاتھوں کو روک لیا، ان دونوں کو پکڑ لیا۔ اور اس سے یہ بھی ہمیں یاد دہانی ہوتی ہے کہ جس کھانے کو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے اس میں شیطان جو ہے وہ شامل ہوتا ہے، شیطان بھی آپ کا وہاں پر ساتھ ہی ہوتا ہے وہ کھانا کھانے میں۔ اور دوسری اس حدیث میں جو اہم بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ کوئی کوئی باعزت اور معزز شخصیت اگر کسی کھانے میں یا کسی دعوت میں موجود ہو تو اس کو پہل کرنے کا جو مطلب حق جو ہے وہ دینا چاہیے، یا اس کو پہل کرنے کی تاکید ہے، اور باقی افراد جو ہیں وہ اس کو بعد میں فالو کریں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر موجودگی میں دوسرے جو افراد تھے یا صحابہ تھے وہ شروع نہیں کرتے تھے جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا جو ہے وہ شروع نہیں کر لیتے تھے۔ تو یہ بھی ایک اہم نقطہ جو ہے وہ اس حدیث سے ہمیں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اگلی حدیث جو ہے یہ ابو داؤد اور نسائی کی حدیث ہے۔ حضرت امیہ بن مخشی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے کہ ایک آدمی بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھا رہا تھا، حتیٰ کہ جب اس کے کھانے کا صرف ایک لقمہ باقی رہ گیا اور اسے اس نے اپنے منہ کی طرف اٹھایا، یعنی آخری لقمہ جو ہے وہ اس نے اپنے منہ کی طرف اٹھایا، تو اس کو یاد آنے پر اس نے کہا بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ یہ دعا جو ہے یہ پچھلے سبق میں ہم نے جو پڑھی تھی، اگر کوئی کھانا کھاتے ہوئے بھول جائے بسم اللہ پڑھنا تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھے۔ بہرحال یہ آدمی جو ہے وہ پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، آخری لقمے پر اس کو یاد آیا تو اس نے کہا بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسکرائے اور فرمایا شیطان اس کے ساتھ کھانا کھاتا رہا، بس جب اس نے اللہ کا نام لیا تو اس نے یعنی شیطان نے اپنے پیٹ کا سارا کھانا کہہ کر کے باہر نکال دیا۔ یعنی جب تک وہ کھانا جو ہے وہ بغیر بسم اللہ کے اس نے شروع کیا اور بغیر بسم اللہ کے شروع کیا وہ کھانا جو ہے وہ کھاتا رہا، تب تک شیطان جو ہے وہ اس کے ساتھ شامل رہا۔ لیکن جیسے ہی اس شخص نے بسم اللہ اولہ و آخرہ اللہ کا نام جو ہے وہ ذکر کیا تو وہ شیطان جو ہے نہ صرف وہاں سے غائب ہو گیا، اس کا ساتھ وہاں سے ختم ہو گیا، بلکہ وہ جو کھانا اس نے کھایا تھا شیطان نے وہ بھی قے کر دیا، کیونکہ شیطان جو ہے وہ ناپاکی کی ایک علامت ہے۔ تو پاکیزہ چیز جو ہے اس کے پیٹ میں نہیں پچتی جائے، گویا کہ کوئی پاک چیز جو ہے اس کے پیٹ سے بھی باہر آ جاتی ہے، اس قدر وہ غلیظ اور گندگی سے بھرا ہوا شیطان جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہر وقت جو ہے وہ مطلب ارد گرد منڈلاتا پھرتا ہے، اور ہمیں اس سے حفاظت یا اس سے دوری کا اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے دعائیہ الفاظ اور مسنون کلمات جو ہیں ان کے ذریعے سے۔ اگلی حدیث یہ ترمذی کی ہے، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز اپنے 6 صحابہ کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے کہ ایک دیہاتی آیا اور سارا کھانا 2 لقموں میں کھا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، اگر یہ اللہ کا نام لے لیتا تو یہ کھانا تم سب کو کافی ہو جاتا ہے۔ 6 افراد، 6 صحابہ جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے کہ ایک دیہاتی آیا اور اس نے 2 لقموں میں ہی، یعنی مطلب بس اچانک سے اس نے سارا کھانا جو ہے وہ ہڑپ کر لیا۔ یعنی اس قدر وہ بھوک کا مارا تھا یا اس قدر وہ بے صبرا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ رویہ دیکھ کر کہا کہ اگر یہ اللہ کا نام لے لیتا تو کھانا تم سب کو کافی ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لے لینا، بسم اللہ پڑھ لینا، یا بسم اللہ کلمات جو ہے ان سے کھانا شروع کرنا جو ہے اس میں برکت آ جاتی ہے۔ اور برکت جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ اضافہ اور برکت دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو برکت میں جو اویلیبل جو چیز یا جو جو ریسورسز ہوتے ہیں ان میں میکسیمم بینیفٹ حاصل جو ہوتا ہے، یا میکسیمم اطمینان اور میکسیمم فائدے جو ملتے ہیں، وہ برکت ہے۔ تو اگر کھانا کھانے سے پہلے کوئی بسم اللہ پڑھتا ہے تو گویا اس کے کھانے میں برکت پڑتی ہے، اور تھوڑا کھانا جو ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، یا اس میں زیادہ مطلب فائدہ جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ اگلی حدیث صحیح بخاری سے، یہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جب دسترخوان اٹھایا جاتا تو آپ یہ دعا پڑھتے: تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ایسی تعریف جو بہت ہو، پاکیزہ ہو اور اس میں برکت دی گئی ہو، نہ اس سے کفایت کی گئی ہے، نہ ہی یہ آخری کھانا ہے۔ یہ دعائیہ الفاظ ہیں۔ ان دعائیہ الفاظ کو میں نے مطلب اگلے صفحے میں دوبارہ کاپی کیا ہے تھوڑے واضح الفاظ کے ساتھ: الحمدللہ کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع۔ تو یہ دعائیہ الفاظ جو ہیں، جو کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑے گا، اس کے علاوہ کچھ اور بھی مسنون دعائیں ہیں جو کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ ادا کی جاتی ہیں۔ اگلی حدیث جو ہے وہ بھی ایک اور دعا ہمیں سکھاتی ہے۔ تو یار جو بھی یہ دعا جو ہے وہ پڑھے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ہمارے رب، ہاں یہ دعا جو ہے یہ پڑھنا مسنون ہے کھانا کھانے کے بعد، کہ جب جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا مکمل کرتے تو یہ دعا جو ہے اس کا اہتمام جو ہے کرتے، یا اس کو ضرور یہ دعا پڑھتے۔ اسی طرح سے اگلی دعا جو ہے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث نمبر 735 میں حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ ابو داؤد اور ترمذی کی یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے کھانا کھایا پھر یہ دعا پڑھی، یہ دعا پڑھی، کیا ہے دعا؟ الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ تو جس نے یہ دعا پڑھی، جس کا مطلب ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے کھانا کھلایا اور یہ رزق مجھے دیا، اور بغیر میری قوت یا تدبیر کے یہ مجھے عطا کیا۔ تو جس نے بھی یہ دعا پڑھی اس کے اگلے گناہ جو ہیں، یعنی اس کے گزرے ہوئے جو صغیرہ گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ مطلب کھانا بھی کھایا، اللہ تعالیٰ کا رزق جو ہے وہ بھی اس نے تناول فرمایا، اور اس سے اس نے آسودگی بھی حاصل کی، اور پھر صرف یہ مسنون کلمات جو ہیں وہ ادا کیے جب اس نے، تو اس کے صغیرہ گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اتنی بڑی تاکید یا اتنی بڑی فضیلت ہے ان مسنون الفاظ کی، جو کہ کھانا کھانے کے بعد دعائیہ الفاظ جو ہے وہ ادا کیے جاتے ہیں۔ تو یہ دو دعائیں جو ہیں اس کو میں گروپ میں بھی شیئر کر دوں گا۔ یہ یہاں پر میں نے واضح الفاظ کے لیے یہاں پر اس کو کوٹ کیا دوبارہ، کہ ایک دعا جو ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، یعنی ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے یہ کھانا مجھے کھلایا اور مجھے یہ کھانا عطا کیا، بغیر میری کسی طاقت کے اور بغیر میری کسی قوت میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو کھانا عطا کیا، اس کے اوپر جب اس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی
تو اس کے نتیجے میں اس کے صغیرہ گناہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اسی طرح سے دوسری دعا جو ہے آج کی پہلی حدیث میں جو ہم نے دیکھی تھی، الحمد للہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنی ولا مستغنن عنہ ربنا، کہ ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، بہت زیادہ پاکیزہ، اور اس میں برکت ڈالی گئی ہے، اور نہ یہ کھانا کفایت کیا گیا کہ مزید ضرورت نہ رہے، اور نہ ہی اسے ودا کیا گیا کہ اس سے بے نیاز ہوا جا سکے، اے ہمارے رب۔ تو یہ اس دعا کے کلمات ہیں اور اس کا معنی ہے، جس کے ادا کرنے سے یہاں پر ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے صغیرہ گناہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ دعائیں جو ہیں ہمارے لیے کس قدر فائدہ رکھتی ہیں یا کس قدر ہمارے لیے آسودگی کا باعث ہوتی ہیں، اس کا اندازہ جو ہے وہ ہمیں ان احادیث سے ملتا ہے۔ اسی طرح سے اگلا چیپٹر جو ہے یہاں پر، یہ چھوٹے چھوٹے چیپٹر جو ہیں مختصر احادیث کے ساتھ ہیں یہاں پر، کہ اگلا چیپٹر جو ہے اس میں یہ دو ہی احادیث ہیں کہ کھانا کھانے میں عیب نہ نکالنا اور کھانے کی تعریف کرنے کے مستحب ہونے کا بیان۔ یہ بھی ہمارا ایک عام سا رویہ بن گیا ہے کہ جب ہم کوئی کھانا کھاتے ہیں تو اگر ناپسند ہو تو اس میں 100 قسم کے جو نقص جو ہے وہ نکالتے ہیں، ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں یا اس طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے خلاف ہیں، یعنی ہمیں ہمارا جو دین ہے وہ جو سکھاتا ہے کہ کھانے میں عیب نہ نکالے جائیں، اگر کھانا پسند ہے تو کھا لیا جائے، اگر کوئی کھانا پسند نہیں تو اس کو نہ کھا لینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کی بارے میں کوئی نیگیٹو بات کرنا جو ہے وہ ہمیں ہمارا دین جو ہے وہ نہیں سکھاتا، بلکہ اس کی ممانعت کرتا ہے۔ تو اس ضمن میں ایک حدیث جو ہے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا، اگر وہ کھانا پسند ہوتا تو کھا لیتے، اگر ناپسند ہوتا تو اسے چھوڑ دیتے، یعنی تناول نہ فرماتے۔ تو یہ بھی ایک بڑی سادہ سے الفاظ کے ساتھ ہمیں بہت بڑی رہنمائی ملتی ہے کہ کھانا کھانے میں اگر کوئی ناپسندیدگی، کوئی بعض دفعہ کچھ ذائقے کی وجہ سے یا اس کے کچھ دوسرے خواص کی وجہ سے کوئی اس کا کہہ لیں کہ کوئی اس کی خوشبو یا اس کی شکل و صورت یا بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ناپسند ہوتی ہیں، تو ناپسند نہیں کرنا چاہیے کسی بھی کھانے کی چیز کو۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہے جو اس دنیا کے اوپر اتارا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس رزق کو انسان کے لیے فائدے کے لیے اتارا۔ تو اگر کسی کو وہ پسند نہیں ہے تو اس میں عیب نکالنے کے بجائے اس کو سمپلی وہ نہ کرے، نہ کھائے، تو یہی اس کے لیے کافی ہے، اس بجائے اس کے کہ اس کو مطلب اس میں سے کوئی عیب نکالے۔ تو یہ ہمارے روزمرہ کے معمولات کی ایک بہت عام سی بات ہے جو کہ بہت اہم ہے ہمارے سمجھنے کے لیے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ کھانوں کے بارے میں کچھ عجیب و غریب قسم کی باتیں جو ہیں وہ بھی ہم اکثر جو ہے وہ مذاق مذاق میں بھی کر دیتے ہیں، جیسے کہ وہ سری پائے اگر بنے ہوئے تو پائے کے متعلقہ کچھ ایسی عجیب و غریب طرح کی باتیں، حالانکہ پایا جو ہے وہ حلال کھانا ہے، اور کس طرح سے بہت سارے لوگوں کو وہ بہت پسند بھی ہے، تو جن کو وہ ناپسند ہے اس میں طرح طرح کی باتیں کرنا جو ہے وہ ہمیں اس سے منع کیا گیا یا اس سے ہمیں پرہیز کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے یہ جو اسٹامک ہے جس کو اوجڑی ہم کہتے ہیں، وہ بھی کھانے میں اکثر جو ہے وہ پکائی جاتی ہے یا کھائی جاتی ہے، اس کے بارے میں بھی طرح طرح کی باتیں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں کہ گندگی سے اور یہ وہ، حالانکہ وہ صفائی کے ساتھ پکائی گئی ہے اور یہ وہ۔ تو بہرحال ایسے کھانے جو اگر ناپسند ہوں کسی کو تو ان کے اوپر طرح طرح کی باتیں کرنا جو ہے ان سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے، یہ سیکھنے کی بات۔ حتیٰ کہ مذاق میں بھی ہمیں کھانا یا رزق یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، مذاق میں بھی ہمیں ان کے بارے میں کوئی ایسی بات جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے اگلی حدیث جو ہے اس چیپٹر کی وہ دیکھ لیتے ہیں، جو کہ صحیح مسلم سے ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے سالن مانگا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس سرکے کے علاوہ کچھ نہیں۔ سرکہ جو ہے وہ اس کو جس طرح سے چٹنی وغیرہ یا اچار وغیرہ کے ساتھ سالن کھایا جاتا ہے، مطلب روٹی جو کھائی جا سکتی ہے، اسی طرح سے
सिरके से के साथ भी पहले ज़मानों में सादगी सादगी होती थी, तो सिरके के साथ भी सालन जो है वो सालन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, और उसके बहुत सारे मेडिकल बेनिफिट्स भी होते हैं। विनेगर के साथ खाना जो है खाना, या विनेगर का इस्तेमाल जो है खानों में करना जो है। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर वालों से सालन मांगा, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास सिरके के अलावा कुछ नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही मंगवाया और उसके साथ खाना तनावल किया, और फरमाने लगे कि सिरका तो बहुत अच्छा सालन है, सिरका तो बहुत अच्छा सालन है। तो नबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तो सादगी जो है वो वहाँ पर अपनाई, कि सिरके के साथ ही उन्होंने खाना खा लिया, और अल्लाह का शुक्र जो है वो अदा किया। और फिर उस सिरके को अल्लाह ताला की तरफ से नेमत थी, अल्लाह ताला ने वो रिज्क अता किया, तो उस नेमत का शुक्र अदा करते हुए अल्लाह ताला ने उस सालन की या उस खाने की तारीफ की थी। ये सिरका जो है ये तो बहुत ही अच्छा सालन है। तो इस एतबार से भी कोई सादा सा खाना जो है वो भी अगर मुयसर हो जाए तो उसकी तारीफ कर देना, ये भी हमें अहादीस से मिलता है कि ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से है। बहरहाल यहीं पर हम अपना आज का सबक जो है वो रोकते हैं, इस दुआ के साथ कि ये छोटी छोटी चीज़ें, ये छोटी छोटी बातें, ये छोटे छोटे आदाब जो हैं हमारे रोज़मर्रा के मामूलात में, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई उसमें एक्स्ट्रा वसाइल जो है वो हमें बुरे कार लाने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ता। तो ये छोटे छोटे से हमारे आदाब रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने के, खाने पीने के, घर में दाखिल होने के, बाहर निकलने के, या दीगर इस तरह के मामलात के, तो इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत और इफादियत है, बहुत ज़्यादा ताकीद हमें मिलती है। और बहुत ज़्यादा हमारा शुक्र अदा करना जो है वो भी इससे ज़ाहिर होता है अल्लाह ताला की नेमतों का। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जहाँ तक मुमकिन हो इन छोटे छोटे से आदाब को मलहूज़ खातर रखते हुए इन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, और ना नज़र आने वाले बेशुमार बेनिफिट जो हैं वो हम हासिल करते रहें। यहाँ तक कि हमने ये एक हदीस में जब देखा कि खाना खाने के बाद अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमत अता की, जो जहाँ हमें रोज़ाना दो तीन दफ़ा या कई कई दफ़ा जो है वो खाना खाते हैं, या स्नैक्स वगैरह या चाय वगैरह या पता नहीं बिस्किट्स और क्या क्या हमारे रोज़मर्रा के मामूलात में चलता रहता है। तो उसके बाद ये छोटी छोटी सी दुआएं जो हैं वो गोया के सगीरा गुनाहों की माफ़ी का बायस जो है वो बन जाती हैं अल्लाह ताला की तरफ से। जो हमें उसका एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही समझ और तौफीक अता फरमाए कि हम इन बातों को एहतमाम कर सकें और अपनी ज़िंदगी में इनको शामिल करें। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी, अगर कुछ इजाफा आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। जी, इसके साथ ही फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, और शफीक साहब ने उस दिन गुजारिश की थी कि 12 रबीउल अव्वल के हवाले से कोई बात की जाए। तो सही बात तो ये है कि मुझे वक्त नहीं मिल सका बिल्कुल भी कि मैं उसके ऊपर थोड़ी सी तहकीक करके कोई थोड़ी सी तहरीर जो है वो तज़किरा कर सकता है। क्योंकि मेरी आदत है कि जब भी ऐसा कोई वाक़या हो तो कोशिश यही होती है, क्योंकि हमारा ये प्लेटफॉर्म जो है ये अनबायस्ड होने की कोशिश जो है वो हमारी ज़रूर रहती है, कि कोई इख्तलाफ जो है उस तरह के मैटर जो है उस अंदाज में तذकरा ना किया जाए कि उसने ये कहा, उसने गलत कहा, उसने ये सही कहा। तो बहरहाल मुझे कुछ तहकीक करने का वक्त जो है वो नहीं मिल सका, इसलिए मैं बहुत माजरत चाहता हूँ। लेकिन जब आप इस मौजू के ऊपर आप देखें, या इस तरह के जितने भी मौजूआत के ऊपर देखें, तो दोनों तरह के जो ओपिनियन रखने वाले जो ग्रोह हैं वो कुछ ना कुछ दलाइल देते हैं। अक्सर एक ही तरह की आयात और एक तरह की अहादीस को बुनियाद बनाकर वो मुख्तलिफ उसके तौजीहात करते हैं, मुख्तलिफ से उसके मफहूम जो है वो बयान करते हैं, जिक्र करते हैं, मुख्तलिफ एंगल से उनको देखते हैं। तो हम उनकी नीयत और उनके इरादे जो हैं वो तो अल्लाह ताला ही जानता है। बहरहाल एक चीज़ तो तय है कि अल्लाह ताला जो है उसने फिर ये भी हमें हिदायत दी है कि ऐसे जब झगड़े वाली बात हो तो फिर
اس میں ہمیں بہت ہی زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. تو لہذا احتیاط کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان بائسڈ ہو کر ان چیزوں کو سمجھیں، پرکھیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا کی ہے، ہمیں بہت سارے وسائل جو ہیں وہ دے رکھے ہیں کہ ہم خود سے تھوڑی سی محنت اور کوشش کر کے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں. بہت ساری چیزوں کو ہم اپنے فنگر ٹپس پر جو مسنون جو طریقہ ہے، یا احادیث جو ہیں ان کی روشنی میں اور قرآن کی روشنی میں اور پھر علماء کے جو تفسیریں ہیں ان کی روشنی میں ہم سارا کچھ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. تو اس موضوع کے اوپر اگر ہم انتہائی مختصر سی بات رکھیں، یا انتہائی مختصر، یا کہہ لیں کہ ایک کلوزنگ پوائنٹ جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں، تو وہ لوگ جو مطلب اس 12 ربیع الاول کو عید کے طور پر منانے کے قائل ہیں، وہ بھی اس بات کو ضرور مانتے ہیں کہ بہت ساری خرافات ایسی ہیں، بہت سارے ایسے ہم نے رویے اپنا لیے ہیں جن کو بالکل بھی اجازت نہیں ہے. وہ لوگ یہ مانتے ہیں، یہ بدعت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بدعت کبھی بانج نہیں ہوتی. تو یہ ایک بہت بڑی مثال ہے ہمارے سامنے، یہ 12 ربیع الاول جو ہے اس کے سلسلے میں، کہ ایسی بدعت ایجاد ہوگی کہ اس کی آگے بچے جو ہیں وہ ایسے نسل جو ہے اس کی پنپ پڑی ہے کہ آج ہمارے سامنے اس کا یہ حال ہے کہ کس طرح سے اس کو بطور عید منایا جاتا ہے جس کی کوئی گنجائش نہیں. اور پھر اس طرح سے خرافات کی جاتی ہیں، اس طرح سے رسم و رواج بن چکے ہیں، اس طرح سے پھر اختلاط ہوتا ہے مطلب لڑکے اور لڑکیوں کا، اور اس طرح سے پھر بنگڑے اور ڈول ڈمکے اور لائٹنگ اور بے جا خرچ اور بے شمار اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں، جو کہ جو لوگ اس دن کو اس طرح سے منانے کے قائل ہیں وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ ساری خرافات جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. تو کم از کم یہ پوائنٹ تو ایک کامن ہے کہ اس طرح کی خرافات جو ہیں اس کا اس کی کوئی جگہ نہیں ہے ہمارے اس معاشرے میں، یا ہمارے رویے میں، یا ہمارے روزمرہ کے معمولات میں. اور ایک عام سا سوال جو ہے، اگر ہمیں ان بایسڈ ہو کر ان چیزوں کو سمجھنا ہے، تو ایک عام سا سوال جو اکثر جو ہے یقیناً آپ نے سنا ہوا ہوگا کہ اگر کوئی بھی بندہ وہ اپنے ذہن میں یہ سوال ابھارے یا یہ سوچے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر موجود ہوتے تو ان کے سامنے کیا وہ اس ایسی خرافات یا ایسی مجلسوں میں، ایسی محفلوں میں، ایسی تقریبات میں کیا وہ خود شامل ہوتے؟ کیا وہ ان میں شامل ہونے کی ترغیب دیتے؟ کیا وہ ان ایسی رسومات یا ایسی تقریبات جو ہیں ان کی اجازت مرحمت فرماتے؟ تو اکثر و بیشتر ہمیں جو جواب ہے وہ نہ میں ملے گا کہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ان کا حصہ ہوتے، نہ ان کی تعلیم دیتے، نہ ان کو وہ انڈورس کرتے، نہ ان کی تاکید کرتے، نہ ان کی وہ تعلیم دیتے. تو جب ہمارا جواب نفی میں مل جائے بہت ساری باتوں میں، تو ایسی صورت میں تو ہمیں یقیناً اس سے پرہیز رکھنی چاہیے، یقیناً ہمیں اس سے دوری رکھنی چاہیے. تو بہرحال ہم اپنی بساط میں جہاں تک ہماری آواز پہنچ سکے تو ہم اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو ہم ڈھکے چھپے الفاظ میں منع کریں، بلکہ کھلے الفاظ میں ان کو منع کریں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں ان کے خلاف ہیں. باقی ٹیکنیکل ڈسکشن اور باقی جو پوائنٹ آف ویوز ہیں، وہ جیسا کہ میں نے تذکرہ کیا کہ میں اس قابل بھی نہیں کہ میں اس کو پورا احاطہ کر سکوں، اور مجھے وقت بھی نہیں ملا کہ تھوڑی بہت جو ہے اس کے اوپر میں تحقیق کر سکوں. تو بہرحال اس سلسلے میں شفیق صاحب اگر کچھ آپ ایڈ کرنا چاہیں، کیونکہ آپ اس دن کہہ جی رہے ہیں جی کچھ ہے السلام آپ کے علیکم پاس. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، وبرکاتہ. میں ڈرائیو کر رہا ہوں، اور میں نے آپ کے واٹس ایپ میں جو میں نے 3 4 دن پہلے جو میں نے لکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کیسی ہے، تو ہوں آپ ذرا اس کو ذرا پڑھ دیں تو مہربانی ہوگی. ٹھیک ہے؟ جی واٹس ایپ میں آپ نے بھیجا ہے؟ ہاں جی، میں نے واٹس ایپ میں سینڈ کر دیا آپ کو، کیونکہ میں ڈرائیو کر رہا ہوں. میری ہائی وے ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی 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 جزاک بالکل اللہ خیر. ضرور. یہ مجھے واٹس ایپ پہ شفیق صاحب نے میسج کیا ہوا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. سوال ہے کہ کیا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ آپ کے ذہن میں اب خیال آ رہا ہوگا کہ کیسا احمقانہ سوال ہے، کہ کیا واقعی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں. تو محبت تو ہوتی ہے، محبت تو وہ ہوتی ہے جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرے.
मोहब्बत तो वो होती है जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करे। तो इसमें क्या है, नंबर वन, क्या मैं रोज़ाना 5 वक्त की नमाज वक्त पर पढ़ता हूँ, मस्जिद में जाकर, या अगर ख़वातीन है तो वो घर में पढ़ेंगी, वक्त पर अदा करेंगी। क्या मैं रोज़ाना 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ? अगर इस सवाल का जवाब हमें, ये सवालात हैं जो मुझे समझ आ रही है कि इस सवाल का जवाब अगर हमें हाँ में है, तो इसका मतलब है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। और अगर हमारा जवाब ना में है, तो इसका मतलब है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करते। इसी तरह से आगे दूसरा है, क्या सुन्नत नवाफल 12 रकतें पढ़ता हूँ, यानी सुन्नत मुअक्कदा जो है, क्या मैं दिन में 12 रकत सुन्नत मुअक्कदा जो है वो पढ़ता हूँ? नंबर तीन, क्या मैं चाश्त के नफल रोज़ाना अदा करता हूँ? नंबर चार, क्या मैं रोज़ाना सोने से पहले वुज़ू करके सोता हूँ? नंबर पाँच, क्या मैं सोने से पहले सूरह मुल्क पढ़कर सोता हूँ हर रात को? नंबर छः, क्या सूरह बकरा की आखिरी आयत पढ़कर सोता हूँ? नंबर सात, क्या आयतुल कुर्सी सोने से पहले पढ़कर सोता हूँ? नंबर नौ, हर रात को तहज्जुद के नफल पढ़ता हूँ सुबह होने से पहले? क्या जुम्मे के दिन सूरह कहफ पढ़ता हूँ? क्या रोज़ाना 1-2 सफ़े कुरान के पढ़ता हूँ? क्या मेरा अखलाक अपने घर वालों के साथ अच्छा है? क्या मेरे मामलात लोगों के साथ अच्छे हैं? क्या जुम्मा के दिन ख़ास वक्त पर क्या जुम्मा के दिन ख़ास तौर पर असर और मगरिब के दरमियान दुआ का अहतमाम करता हूँ? तो ये सारे सवालात जो हैं, ये शफीक साहब ने लिखे हैं कि हर बंदा अगर अपने आप से पूछे, तो उसका जवाब जो है वो दर हकीकत ये जवाब है उस सवाल का जवाब, कि क्या वाकई वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है कि नहीं। अगर आप ये अमाल करते हैं तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, वरना खाली कहने से, झंडियाँ लाइटें लगाने से मोहब्बत का इजहार नहीं होता। मतलूब अमल ये है, अल्लाह सुबहाना तआला तौफीक अता फरमाए। अब आपने मिलाद ईद उन नबी मनाकर मोहब्बत करनी है, या आमाल करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करना है? आप अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। तो ये कुछ सवालात हैं जो शफीक साहब ने यहाँ पर तज़किरा किया, कि हर आदमी अगर अपने आप से पूछ ले, और उसका जवाब जो है उन सवालात का वही जवाब जो है वो उसके लिए है, तो मतलब ये है कि 12 रबीउल अव्वल अव्वल मनाना जो है, या उसको ईद के तौर पर या खुशी के तौर पर या जिस भी तौर पर मनाना जो है, वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार जो है, वो ऐसी तकरीबात मनाना नहीं, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल जो हैं उनके ऊपर प्रैक्टिकली अमल करने में दर हकीकत मौजूद है। ये मुझे खुलासा नज़र आता है इस मैसेज का। यकीनन ये बहुत ही अहम है, जो हम इसको मतलब समझने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। तो शफीक साहब, इसके ऊपर फर्दर कोई बात करना चाह रहे हैं आप? जी जज़ाकल्लाह खैर, मैं सुन रहा था। तो बारे में अल्लाह ताला तौफीक हम सबको अता फरमाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि सुन्नत के मुताबिक चलने की। और कल जुम्मा है, इंशाल्लाह जो मेरा पैगाम होता है कि कल जुम्मा है, जल्द मस्जिद में जाएं और दुरूद शरीफ और सूरत कहफ और असर से लेके मगरिब तक इसमें चाहे 10 मिनट ही आप अलग हो के आप दुआएं करें। आज का खास जो दुआएं हैं हमारे पाकिस्तान में, जो ये मुश्किलात आई हुई हैं, अल्लाह ताला मुश्किलात हल करे। और जो सैलाब की वजह से जिनको बहुत ही मुश्किलें लोगों को हो रही हैं, अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे और अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारकल्लाह फ़ीकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, जज़ाकल्लाह खैर, आमीन। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। ये जो आपने पॉइंट रेज किया, एक तो पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन जो हैं, अगर हमारे लिए बस में है तो हमें उनकी मदद जो है वो ज़रूर करनी चाहिए। और ये सैलाब मुतासरीन जो हैं, अगर हम उनको थोड़ा सा रिव्यू करें, तो अल्लाह ताला की तरफ से एक बड़ी आजमाइश है। वो कोई भीख मांगने वाले नहीं, या कोई ऐसे लोग नहीं, बल्कि वो अच्छे सफ़ेद पोश लोग, मतलब अच्छी ज़मीनों के मालिक और अच्छे माल मवेशी के रखने वाले जो लोग हैं, वो किस तरह से
आनन फानन वो मतलब अपने महल्लात से झोंपड़ियों में आ गए। अल्लाह ताला हम सब के ऊपर रहम करे और उन सबको अल्लाह ताला खास रहमत से नवाजे और उनकी मदद फरमाए। उनकी मदद जो है वो ज़रूर करनी चाहिए। और उसके साथ साथ गज़ा को हमें नहीं भूलना चाहिए कि गज़ा में जिस तरह से मुज़ालम हो रहे हैं, और वहाँ पर मीडिया बैन है और ख़बरें जो हैं वो भी नहीं आती, और रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ पर क्या क्या मतलब जुल्म सितम हो रहे हैं। और मुसलमान जो है हुकूमती की खामोशी जो है वो तो एक बड़ा बहुत बड़ा मुइम्मा है हमारे लिए, लेकिन इनफरादी तौर पर हमें जहाँ तक हमारी कोशिश हो, जहाँ तक हम पहुँच सकें, हमें ज़रूर इसमें हिस्सा डालना चाहिए। तो ऐसे लोग जो हैं जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने आजमाइश डाली, तो वो लोग तो खुद आजमाइश में हैं दर हकीकत। दूसरे लोग जो हैं शायद उससे भी बड़ी आजमाइश में होते हैं कि वो किस तरह से इन आजमाइश में गिरे हुए लोगों की मदद करते हैं। तो उन वो आजमाइश में नहीं, दर हकीकत हम भी आजमाइश में हैं कि हम आजमाए जा रहे हैं कि हम उनके लिए क्या करते हैं। अल्लाह ताला ने हमें वसाइल दिए, हमें तौफीक दी, हमें कुछ जो भी इस्तात अल्लाह ताला ने हमें अता कर रखी है, हम उन इस्तात को इस्तेमाल करते हुए किस तरह से उनकी मदद करते हैं, ये हमारे ऊपर भी दर हकीकत एक आजमाइश है। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमें भी इन आजमाइशों के ऊपर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। है जी, ठीक है, इसके साथ ही हम मजलिस को बर्खास्त करते हैं। सबको दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। हमारे मामलात में अल्लाह ताला अपनी ख़ास मदद और ख़ास रहनुमाई और ख़ास आसानी फरमाए। हमारे वालदैन जो इस दुनिया में हयात है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत से भरपूर ज़िंदगी अता फरमाए। और जो इस दुनिया से गुजर गए हमारे वालदैन और बाकी मोमिनीन और मोमिनात, अल्लाह ताला सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। उनकी बरज़ख की ज़िंदगी को अल्लाह ताला मतलब जन्नत का गहवारा बनाए, और उनके ऊपर बरज़ख में भी अल्लाह ताला आसानियाँ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।